ان کو تو وہی سرداری نظام چاہیے، ان کو وہی غلام چاہیے، انہیں وہی ملازم چاہیے، انہیں وہی اپنی ذاتی جیلیں بھی چاہیے، انہیں اسی طرح کا استحصال چاہیے جو انہوں نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں دیکھا تھا۔ حکومت کا سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس اگست میں بلانے کا فیصلہ ملک کی موجودہ صورتحال پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے حکومت قانون سازی کے لیے متعدد بلز متعارف کرائے گی۔ دونوں ایوانوں کے الگ الگ اجلاس آزاد کشمیر الیکشن کے بعد بلائے جائیں گے۔ پاکستان کے کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز الٹ دیں گے۔ انہیں ٹیبلٹس یا 2-4 ہزار دے کر خوش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے ہمیں انہیں میرٹ پر نوکریاں دینا ہوں گی۔ مسائل کا حل نئے انتظامی یونٹس اور نئی قیادت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان میں بحران کے حل کا فارمولا بتا دیا۔ پاکستان کے پہلے اکنامک سمٹ سے خطاب میں کہا موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا، مسائل حل نہیں ہوں گے، نئے انتظامی یونٹ اور صوبے ہی اس مسئلے کا حل ہیں۔ صوبوں کو انتظامی لحاظ سے تقسیم کرنا ہوگا، نئے یونٹس نہیں بنیں گے، نئی قیادت نہیں آئے گی۔ شہباز شریف 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو ہم صرف فائر فائٹنگ ہی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے لیے چیزیں پلیٹ میں لا کر دے رہا ہے، کوئی ریڈ لائن ہے جو وہ شخص کراس نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے جو ہو اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو۔ ہم سب کا فرض ہے مل کر ملک کو ٹھیک کریں۔ بڑھتی آبادی کے دباؤ کے پیش نظر صوبوں میں انتظامی بنیادوں پر تقسیم ناگزیر ہے۔ ہر صوبے کو انتظامی بنیادوں پر 3 حصوں میں تقسیم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ نئے انتظامی یونٹ سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکیں گے۔ چاروں صوبوں کو نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ کے انتظامی یونٹس پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیانات انتظامی اصلاحات سے متعلق پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر علیم خان کا ایکس پر بیان، کہا صوبائی دارالحکومتوں تک سینکڑوں کلومیٹر کے تھکا دینے والے سفر سے نجات ملے گی۔ نئے انتظامی یونٹ سے چیف سیکریٹری، آئی جی اور ہائی کورٹ کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ نئے انتظامی صوبے ملک کو تقسیم کے بجائے قومی یکجہتی اور معیشت کو مزید مضبوط کریں گے۔ موجودہ نظام عوام کو سہولت دینے میں ناکام ہو چکا۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے متعلق محسن نقوی نے جو بات کی وہ ہم بہت پہلے سے کر رہے ہیں۔ تمام جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں قانون میں سقم ہے تو قانون تبدیل کر کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے چاہیے۔ کراچی اور گوادر وفاق کے زیر انتظام ہونے چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ملک میں انتظامی یونٹ بنانے کی تجویز دے دی۔ پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نئے انتظامی یونٹس بننا پاکستان کے لیے اچھا شگون ہوگا۔ لسانیت یا صوبائیت کی بنیاد پر صوبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہائبرڈ نظام ہی سسٹم میں تبدیلی کی گارنٹی ہے۔ بہت سے بڑے فیصلے اسی کے تحت اگلے 2-3 ماہ میں ہو جائیں گے۔ اگلا الیکشن نئے سٹرکچر کے تحت ہو سکتا ہے۔ تمام پارٹیز کو بڑے فیصلے آنکھیں چرانے کے بجائے اصل مسئلے کو سامنے رکھ کر کرنا ہوگا۔ نئے صوبوں پر سب مان جائیں گے۔ کیا خواجہ آصف نے کابینہ میں کبھی اس رائے کا اظہار کیا؟ خواجہ آصف نے آرٹیکل 239 پڑھا ہے تو دیکھ لیں۔ صوبوں کی حدود کا رد و بدل کرنا چاہیں تو صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے قرارداد منظور کرے۔ پی پی رہنما نیر بخاری کا رد عمل، کہا محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے سب کے سامنے بات کی۔ خواجہ آصف پہلے اپنی کابینہ اور وزیر اعظم سے بات کریں۔ وزیر اعظم کے پاس یہ بات آئی تو وہ ہم سے بات کریں گے۔ کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی بات ہم سے ہوئی تو مرکزی مجلس عامہ فیصلہ کرے گی۔ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے میں بھی پارلیمنٹ کو کئی سال لگے۔ حکومت ڈیلیور نہ کر سکے تو صوبوں کی تقسیم کی بات کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے سورینج میں کوئلے کی کان میں حادثہ، جہاں بہا کان کنوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ کان میں پھنسے کان کنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ گزشتہ روز کوئلہ کان میں گیس بھر جانے کے باعث دھماکہ ہوا تھا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کان حادثے میں مزدوروں کے جاں بحق ہونے پر دکھ کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا کان میں پھنسے تمام مزدوروں تک جلد رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ وطن کی تعمیر و ترقی میں محنت کش طبقے کا کردار قابل قدر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی جان محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ محنت کش افراد ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔
براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے لاپتہ 10 کو پہماؤں میں سے 4 کی لاشیں مل گئی۔ قراقرم کی چوٹی پر بین الاقوامی ٹیم کے دیگر ارکان کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ حادثے میں امریکہ، نیپال، عمان اور پاکستانی کو پہما لاپتہ ہیں۔ گزشتہ روز براڈ پیک سر کرنے کی کوشش میں ٹیم اچانک برفانی تودے کی زد میں آ گئی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج مظفر آباد میں ہوگا۔ پی پی کے وفد میں نیّر بخاری، قمر زمان قائرہ، ندیم افضل چند اور دیگر شامل۔ حکومتی وفد میں رانا ثناء اللہ، امیر مقام اور مرتضیٰ جاوید عباسی شامل۔ ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ روز ملاقات میں پیپلز پارٹی نے حکومتی وفد کو الیکشن پر تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے حکومت کو میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت فراہم کر دیے ہیں۔ پی پی مظفر آباد ڈویژن مہاجرین سیٹوں پر شفاف الیکشن کا مطالبہ کرے گی۔ پیپلز پارٹی انتخابی دھاندلی کی ہر کوشش پر بھرپور مزاحمت کرے گی۔ عوامی مینڈیٹ کے تحفظ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، فاطمہ جناح کی زندگی آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مادر ملت کی جدوجہد سے رہنمائی لے کر آئین کی بالادستی کی جنگ جاری رکھیں گے۔ میرے خلاف، یہ میری گورننس کے خلاف جتنی سیاست کرنی ہے کر لیں، شہیدوں پر سیاست نہ کریں، شہداء ہمارا فخر ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا ریاست کو سیاست کی نہیں، ریاست کو ریاست کی ضرورت ہے۔ معصوم لوگوں کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں جلد امن کا سورج پوری آب و تاب سے چمکے گا، دہشت گردی کا جواں مردی سے مقابلہ کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے کے پی اور بلوچستان کے تاجروں صنعت کاروں کی اسلام آباد میں ملاقات۔ تمام چیمبرز آف کامرس نے اپنے صوبوں کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور مسائل سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تاجر برادری کو مکمل تعاون کی یقین دہانی، کہا تاجروں صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائیں گے۔ حماس ہتھیار مرحلہ وار چھوڑنے پر رضامند، غزہ بورڈ آف پیس کا اعلان۔ ایکس پر بیان میں کہا حماس کے غیر مسلح ہونے کے بعد اسرائیلی افواج کے غزہ سے انخلاء کی راہ ہموار ہوگی۔ حماس نے جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے ایک تفصیلی روڈ میپ پر اتفاق کر لیا۔ حماس نے بیان میں کہا امید ہے ثالث اور بورڈ آف پیس اسرائیل کو معاہدے کا پابند بنائیں گے۔ امریکہ، قطر اور ترکی کے ثالثوں کا قاہرہ میں جلد اہم اجلاس متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے جیسے ہی غزہ کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا، اسرائیلی افواج واپس چلی جائیں گی۔ بین الاقوامی استحکام فورس فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ یہ معاہدہ دیرپا امن اور سلامتی کی جانب اہم سنگ میل ہے۔ ایرانی فوج کا آج صبح کویت میں امریکی فوجی اہداف کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی فوج نے جزیرہ قشم پر حملے کے جواب میں آپریشن سائقہ کے تحت کویت میں احمد الجابر اڈے پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں، سیٹلائٹ مواصلاتی نظام کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کے گودام پر بھی ڈرون سے حملے کیے۔ عراق میں سعودی اور امریکی حملے میں نشانہ بننے والے پاسداران انقلاب کے 5 ارکان کی لاشیں ایران پہنچا دی گئی۔ ایرانی میڈیا نے 5 افراد کی تصاویر جاری کی ہیں۔ باب المندب، بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں جہازوں اور آئل ٹینکرز کی حفاظت کے اقدامات۔ سعودی عرب کی سربراہی میں بحری دفاعی اتحاد بنے گا۔ پاکستان، ترکی، مصر، قطر، یمن، اردن، کویت سمیت 14 ممالک نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں 43 ممالک کے فوجی سربراہوں، نمائندگان اور یورپی یونین کے وفد نے شرکت کی۔ بحری سلامتی، بین الاقوامی بحری گزرگاہوں اور عالمی تجارت کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ سعودی عرب اس بین الاقوامی اتحاد کا بانی اور مرکزی ہیڈ کوارٹرز کا میزبان ہوگا۔ لاہور کاہنہ میں ماں اور 3 بچوں کی موت کے کیس کا ڈراپ سین ہو گیا۔ ماں نے ہی بچوں کو زہر دے کر خودکشی کی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے بتایا
امریکی شہریت کی حامل خاتون ذہنی مریضہ تھی، آن لائن مرنے کے طریقے سرچ کرتی تھی۔ خاتون نے آن لائن 1,38,000 روپے دے کر کیمیکل منگوایا۔ واقعے میں ملوث کیمیکل شاپ کا مالک اور رائڈر گرفتار ہیں۔ حکومت سندھ اور آغا خان یونیورسٹی کے درمیان خصوصی افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے MOU کی تقریب سے خطاب میں کہا، ہر بچے کو بلا امتیاز معیاری تعلیم اور ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ معاہدے کے تحت آغا خان یونیورسٹی میں اسپیشل ایجوکیشنل نیڈز یونٹ قائم کیا جائے گا۔ وزیر صحت سندھ عذرا پیچو نے سول اسپتال سکھر میں 50 بیڈز پر مشتمل جدید ٹراما سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ کہا، قومی شاہراہ پر حادثات کے باعث ٹراما سینٹر کی اشد ضرورت تھی۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی منظوری۔ ترجمان ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت نے نشان امتیاز ملٹری عطا کرنے کی منظوری دی ہے۔ پیٹرول 1 روپے 9 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 42 پیسے کا اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت 393 مقرر۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ خام تیل کی قیمت 2.28% کمی کے ساتھ $84.90 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں 2.46% کمی، فی بیرل قیمت $81.53 ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی حکومت کا مسلسل تیسرے ماہ بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ اگست کے دوران بھی صارفین پیٹرولیم مصنوعات موجودہ نرخوں پر ہی خرید سکیں گے۔ قیمتیں 31 مئی 2026 کو جون کے لیے مقرر کی گئی تھی اور اب اگست میں بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش سے موسم خوشگوار، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ میاں چنو، جہانیاں، چنیوٹ اور ناروال میں بھی وقفے سے بارش، مختلف علاقوں میں پانی جمع۔ پنڈی بھٹیاں، ملکوال اور سرائے عالمگیر میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ سوات میں بھی مانسون کی بارشیں، دریائے سوات اور مقامی ندیوں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ بنیر اور محمد میں رات سے بارش، ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا، بعض علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے آمد و رفت متاثر۔ اسپین میں مہاجرین کا سیلاب، مراکش سے ہزاروں افراد سرحد عبور کر کے سیوٹا میں داخل۔ یورپ میں داخلے کی خواہش میں 9 افراد ہلاک۔ سیوٹا حکومت کے مطابق 10 روز میں 39,000 مہاجرین داخل ہو چکے۔ اسپین نے فوج طلب کر لی۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا 3,000 روپے اضافے کے ساتھ 4,30,436 روپے پر پہنچ گیا۔ فی اون سونا $30 اضافے سے $4,080 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 79 روپے اضافے سے 6,294 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، تھریز انٹرٹینمنٹ کا میگا ڈرامہ در نجات آ رہا ہے کل رات 8 بجے صرف AIY ڈیجیٹل پر۔ در نجات میں ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار شہریار منور، درفشاں سلیم، سحر ہاشمی، رمیسہ خان، نمیر خان، ثانیہ سعید، صبا حمید اور دیگر شامل۔ ناظرین کی توجہ کا خاص مرکز بننے والی عالمی معیار کے ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں۔ کہانی عمیرہ احمد نے لکھی، ہدایت کاری کے فرائض ثاقب خان نے انجام دیے۔ دل کو چھو لینے والی کہانی دیکھنا نہ بھولیں۔ 1 اگست سے ہر جمعہ اور ہفتے کی رات 8 بجے صرف AIY ڈیجیٹل پر۔